جیلم جو ہے دنیا بھر کی ہندوستان کی بھی ڈاک جیلم کے اندر پہنچتی تھی، اور ادھر سے جو ہے وہ پھر اٹک ٹرانسفر ہونا، تلاگنگ ٹرانسفر ہونا، جابا سون سکیسر جو ہے وہ یہاں سے ڈاک ٹرانسفر ہوتی تھی۔ ہم نے آپ کو پچھلے دنوں میں اپنی ویڈیو کے اندر ایک دکھایا تھا، غالباً یہ تلاگنگ کا ایک علاقہ ہے صدر، وہاں پہ ایک بنگلہ تھا، اس بنگلہ بھی ڈاک کے یہاں سے جیلم سے ڈاک جاتی تھی وہاں۔ اور اسی طریقہ سے ہم نے آپ کو ایک تھاٹی بنگلہ کا بھی دکھایا ہے، تو تھاٹی بنگلہ وہ تراگنگ کے مین اینڈ پہ آگے وہ ڈاک شروع ہو جاتا ہے، وہاں بھی گھوڑوں کے ذریعے ڈاک وہاں پہنچتی تھی۔ تو ناظرین ہمارے پیچھے دریا جیلم ہے، ہم بالکل دریا جیلم جو پل ہے وہ پل بنایا گیا، اس پل کے اینڈ پہ بیٹھے ہیں، ہم بالکل اس پل کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، دریا جیلم بھی آپ کو دکھاتے ہیں، پل بھی دکھاتے ہیں، آئیے۔ حضرت چینل آپ کا بہت اچھا ہے جناب، باقی آپ ولاگ وغیرہ کرتے رہے، جیلم کو خوبصورتی جو ہے عوام کو دکھاتے رہے۔ ہمیں حادثات نظر آتے ہیں کہ دریا جیلم میں تو ڈوب، تو آپ ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ والدین کو سب سے پہلے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، نہانے سے روکیں، کیونکہ دریا میں ویسے بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ میری ڈیوٹی ہے پل کی سیکورٹی اور عوام کو خدمات کرنی۔ کہ یہ پل بنا ہے یہ 1872 کے اندر، تو اس سے جیلم کا وجود اس سے کتنا پہلے کا؟ سرزمین جہلم کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جیلم کا نام جلہم تھا، جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا اور میٹھا۔ ایک روایت کے مطابق جیلم یونانی زبان میں ایک چھوٹا نیزہ نما ہتھیار کو کہا جاتا ہے، چونکہ یونانی فوج نے راجہ پورس کا مقابلہ انہی نیزوں سے کیا، اس لیے اس مقام کا نام جہلم پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہیں دیگر صحابہ کے ساتھ چین روانہ کیا گیا۔ راستے میں جہلم شہر کے سامنے پہنچے تو چاند پورے آب و تاب سے روشن تھا۔ اس کی چاندنی میں انہوں نے شہر کا عکس دریا کے جھلملاتے پانی کو سفید چادر پر دیکھا تو بے ساختہ فرمایا جلیلم۔ ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے، لہذا شہر کو جیلم کہا جانے لگا۔ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ پل دریائے جیلم پر 1872 میں تعمیر کیا گیا۔ فن تعمیر کا شاہکار ریلوے کا یہ تاریخی اور پرشکوہ پل اپنی تعمیر کے 150 برس میں تند و تیز آندھیوں، طوفان اور کئی سیلابوں کا مقابلہ کرتا ہوا ابھی تک پورے آب و تاب اور شان سے نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اپنے معماروں کے فن تعمیر کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پل ہے۔
اگر بات کی جائے دریائے جہلم کی تو پاکستان اور بھارت کے اہم دریا جہلم کی پیدائش ایک چھوٹے سے چشمے سے ہوتی ہے۔ سری نگر کے 48 میل جنوب میں تحصیل ویری ناگ اسلام آباد، جہاں کوہ پیر پنجال کے خوبصورت اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکے پہاڑ بانہال کے دامن میں 50 فٹ گہرا اور 100 فٹ پر محیط ایک چشمہ ویری ناگ ہے۔ یہی چشمہ آگے جا کر کشمیر اور پاکستان کے مشہور دریا اس دریائے جہلم کو جنم دیتا ہے۔ اس دریائے جہلم کو خونی دریا بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے جہلم پر 12 ماہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود دریائے جہلم ہزاروں جانیں لے چکا ہے۔ اسے عوام کی بے حسی کہیں یا حکومت کی کمی۔ انڈیا سے آ رہا ہے، کشمیر سے آ رہا ہے، کشمیر کا جو دریا نہیں ہے گنگا جمنا جی 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 وہ والا تو یہ جو دریا نیلم جس کو کہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ یہ نام ہے نیلم، ادھر نیلم دریا نیلم کھواتا ہے، ادھر دریا جہلم کھواتا اچھا اچھا پانی وہی ہے نیلم اور والا۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ مقامی جہلم کے لوگ بھی موجود ہیں، یہ دیکھیں بچے بھی جو ہے وہ بڑے لطف اندوز ہو رہی ہیں یہاں آ کے۔ تو یہاں کافی حادثات ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کا بتانا ہے کہ یہ جو سامنے پل نظر آ رہا ہے نئے 2 پل بنائے گئے ہیں۔ تو اس وقت جس وقت یہ 150 سال پہلے کافی لمبائی تھی، کافی پانی پھیلا ہوا تھا اور یہ پل بنایا گیا تھا بڑا پل۔ تو ان کا بتانا ہے کہ یہ جو نئے پل بنائے ہیں تو یہ اس وقت اتنی ان کی لمبائی نہیں ہے، اور یہ جو پل ہے یہ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلے پہ آدمی طے کرتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے پل۔ تو یہ ہے جی دریائے جہلم، اور یہ پانی جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، کشمیر کو کراس کرتے ہوئے یہاں آ رہا ہے، اور یہ تقریباً کہاں سے پہنچتا ہے جی؟ کہاں پہ آگے جا رہا ہے؟ سندھ میں جا